Assalamu alaikum and good morning viewers. I'm Afifa Wan from Humanities and Social Sciences Department. With us today in studio we have Dr. Azhar Ahmed, who is working as an HOD in Humanities and Social Sciences Department. He has also served Pakistan Navy in past. He is highly motivated and dedicated a researcher whose book has recently been published in China. He is also first Pakistani PhD in peace and conflict. Today we will ask him a few questions about different aspects of his life and also about his book. Sir, welcome to the show. Thank you, Afifa. Thank you very much for having me here. Thank you, sir. So first of all, tell us something about your life. Like, you had the naval background and you joined a university. So far, how's your experience? Fabulous. I have had a simple life, not much to talk about. But yes, I've had my experiences. As you said, I joined Navy a long time back, and I enjoyed every bit of the experience in the service. It's a very different service. You go out to sea, you visit places, you visit different countries, you meet different people, see their culture, and you learn a lot during that. As you know, safar mein aap seekhte hain. So it's been a good journey all the way. And then of course a transition. This is a profession, an occupation of the prophets. So I think I selected the right occupation which went with my aptitude. So I am very glad to be here. سر وہ اسی پوائنٹ آف ویو سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ پہلے سفر اور ادھر ادھر آنا جانا، اور یہاں پہ آپ کو ایک جگہ پہ بیٹھنا ہوتا ہے، تو وہ ایک ڈفرینس نہیں آ جاتا اس میں؟ ناٹ ریئلی. آئی بین ویری لکی. آپ پتہ ہے وہ کانفرنسز وغیرہ ادھر ادھر ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی مختلف لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے. جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو بہت کچھ جاننے کا موقع ملتا ہے. تو اس حساب سے وہ جو تشنگی تھی میرے اندر کچھ سیکھنے کی، اور پھر اب اس عمر میں آ کے کچھ سکھانے کی، کہ پے بیک ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ ہے ہمارا. ایک وقت ہمیں جو ملک نے دیا، جو سکھایا، تو اب کچھ اگلی جنریشن کو بھی منتقل کرنا چاہیے. تو اس لیے مجھے لگا کہ یہ پیشہ میرے لیے زیادہ مناسب ہے، اور میں بڑا خوش ہوں. میں انجوائے کر رہا ہوں. بالکل موقع ملتا ہے باہر جانے کا بھی، یہاں بھی لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا، بچوں کے ساتھ اسپیشلی. اتنا انٹریکشن آپ کو اور کہیں نہیں ملتا، اینڈ یو لرن اے لاٹ فرام دیز ینگسٹرز. سر جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بھی مینشن کیا کہ آپ ماشاء اللہ فرسٹ پاکستانی پی ایچ ڈی ہیں ان پیس اینڈ کانفلکٹ. سو ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ دا ڈفرنس بٹوین پیس اینڈ کانفلکٹ اینڈ آئی آر اینڈ واٹس اٹس اسکوپ اینڈ وائی دا اسٹوڈنٹ شوڈ آپٹ فار دس سبجیکٹ. جی، یہ ایک خوش قسمتی میری کہہ لیں، یہ اعزاز میرے پاس ہے کہ میں پاکستان میں پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز میں پہلا پی ایچ ڈی ہوں. پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز ریلیٹیولی دنیا میں نیا سبجیکٹ ہے، اور اس کو آپ نے جیسے آئی آر سے کہا تو ایک طرح سے آئی آر کی آف شوٹ ہی ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز زیادہ تر ایک بڑی اسکوپ کے اوپر کام کرتا ہے. ملکوں کے تعلقات آپس میں کیسے ہیں، کیسے ملک بیہیو کرتے ہیں، لیکن وہ انسان کی فطرت کو اس طرح نہیں ڈسکس کرتا کہ تنازع ہوتا کیوں ہے، امن کیا چیز ہے، کیوں لوگ لڑتے ہیں. تو پیس اینڈ کانفلکٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ آپ کو انسان کی اس فطرت کی طرف لے کے جاتا ہے. ضروری نہیں کہ بین الاقوامی طور پہ، انڈیویجول سطح پہ بھی ہم آپس میں ایک دوسرے کو کیوں پسند ناپسند کرتے ہیں، ہمارے درمیان کیا ایسے ڈفرینسز ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹیز کے اندر جو ہے وہ ایک تضاد ہے، آپس میں مل جل کے لوگ نہیں رہتے. کوئی ایک خاص طبقہ جو ہے وہ کسی دوسرے طبقے سے نفرت کرتا ہے یا محبت کرتا ہے، قربت ہوتی ہے. تو وہ چیزیں ایکسپلور کی گئی ہیں. اس میں بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، کیونکہ آپ کو اپنے بارے میں، اپنی ڈیلی لائف کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بات تھی، اچھا ہم یوں بھی کرتے ہیں. تو آپ کو اپنے آپ کو جاننے کا موقع ملتا ہے، اور
اس نالج کے اوپر بیس کر کے پھر آپ دنیا کے ساتھ تعلقات، جنگ کیوں ہوتی ہے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، کیسے امن کی طرف پیش قدمی کی جا سکتی ہے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھی بگننگ ہے. Sir, also I would really like to know something about your book. As I earlier mentioned, it's been published in China. So this is also a question, why in China? یہ تو تھوڑا سا دکھتی نفس پہ ہاتھ رکھنے والی بات ہے. ایک تو بہرحال خوش قسمتی کی بات ہے. میرا خیال ہے ہمارے ہاں کچھ قدر کم ہے علم کی اور کتابوں کی، تو اس لیے چائنا. اس میں میرا کوئی وہ قصور نہیں ہے یا میرے کوئی محنت نہیں ہے. But I think it's honor as well, you know, internationally published books. جی میں نے لکھا. میری پی ایچ ڈی جو ہے وہ بنیادی طور پہ اسی سبجیکٹ پہ تھی، جو رول آف میری ٹائم اسٹریٹجی ان نیشنل سیکیورٹی اور اے کیس اسٹڈی آف گوادر. تو بنیادی طور پہ وہ کر رہے تھے، اور میرا خیال تو یہی تھا کہ اس کی پاکستان میں زیادہ آؤ بھگت ہوگی اور لوگوں کو پتہ چلے گا. لیکن ساتھ ساتھ وہ چینیوں کو بھی پتہ چلا، تو وہ بھی میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ جی آپ کمپلیٹ کریں تو ہمیں ضرور بتائیں. تو میں نے شیئر کیا ان سے بھی. وہ بازی لے گئے. انہوں نے کہا کہ جی ہم پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی بڑے شوق سے کیجیے. میں ابھی تک اس کمرشلزم میں اور اس چکر میں نہیں ہوں. میرا تو مقصد یہ تھا کہ ایک کام میں نے کیا ہے، کوشش کی ہے کہ اچھا کام کروں تو لوگوں تک پہنچے. تو جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا بڑے شوق سے کریں، آپ کی اپنی زبان ہے، ضرور کریں. پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا جی ٹرانسلیشن ہو گئی. میں نے کہا گڈ. پھر انہوں نے کہا ہم پبلش کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا پھر بھی کریں. تو پھر انہوں نے کہا نہیں جی اس کے لیے تو ہمیں آپ کی ضرورت ہوگی، اجازت کی. اور وہ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اگر وہ آپ کر ہی رہے ہیں تو پھر صرف چینی زبان میں کیوں، جس زبان میں نے لکھی اور جس میں میرا آڈینس ہے آپ اس میں بھی کریں. تو دے ایگریڈ. اور انہوں نے اس طرح وہ جو ہے یونان یونیورسٹی پریس ہے وہاں سے انہوں نے اس کو پبلش کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے سرکاری طور پہ تمام چین کی بڑی یونیورسٹیز اور تھنک ٹینکس میں اس کی کاپیز بھجوائی ہیں. تو یہ ایک میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اب انشاءاللہ پاکستان میں بھی اس کی لانچنگ ان قریب کرنے لگے ہیں. اس کی آفیشلی لانچنگ نہیں ہوئی. اوکے سر، اسی بک سے ریلیٹڈ ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس کے ٹاپک کے بارے میں. انفیکٹ یو نو I mean, what's its significance, and especially with respect to history of Gwadar. You know, I was just reading the intro and I got to know that the Gwadar's history has been manipulated, and you really strive to, you know, tell us again about the history. So, would you like to comment on that? جی، کتاب کا ٹاپک ہے گوادر بیلنس اینڈ ٹرانزیشن. اچھا، اس پہ مجھ سے سوال اٹھتے ہیں اور میرا خیال میں نے جان بوجھ کے یہ ایسا رکھا ہے کہ بالکل یہ انٹرو میں انفیکٹ میں نے پڑھا اور I was curious to know. I thought I will definitely ask you about it. جی، تو اس میں کچھ انٹینشن بھی تھی کہ لوگ سوچیں پہلے تو کہ اس ٹاپک کا مطلب کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے. تو اس میں بنیادی طور پہ میرے ذہن میں دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ جو انٹرنیشنل بیلنس آف پاور ہے اس کے اندر ایک ٹرانزیشن آ رہی ہے کہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں گوادر کا ایک اہم کردار ہوگا، ایک رول ہوگا. تو وہ جو ٹرانزیشن ہے، جو ایگزسٹنگ بیلنس ہے، وہ اس کی ٹرانزیشن جو ہے اس کو بھی میں نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو یہ ٹرانزیشن ہوگی یہ ایک نئے بیلنس میں رزلٹ کرے گی، جو کہ وی ہوپ کہ ایک اس سے بہتر بیلنس ہوگا. تو وہ اس مفہوم میں نے اس کو لیا ہے کہ اس میں گوادر کا کیا رول ہوگا یا سی پیک کا کیا رول ہوگا. تو بنیادی طور پہ تو یہی ہے. اس کے اندر پھر جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہسٹری، وہ جب میں نے شروع کی ریسرچ تو پتہ چلا کہ واقعی ہی ہسٹری از ریٹن بائی دی وکٹرس. اور گوادر کی ہسٹری میں ہم نے
انگریز کی لکھی ہوئی کتابوں کو فالو کرنا شروع کر دیا اور وہی ہم نے پڑھانی شروع کر دیں, وہی ہم نے آگے بھی, کیونکہ we were misled. ہم لوگ کرتے ہیں, وی ور مس لیڈ. اس میں بہت سی غلطیاں ہیں, بہت سی چیزیں انٹینشنلی غلط بتائی گئی ہیں. اور میں نے جب کام شروع کیا تو اس وقت ہسٹری میری نظر میں نہیں تھی. بنیادی طور پہ میں ہسٹری پہ کام نہیں کر رہا تھا, لیکن جب مجھے یہ چیزیں سامنے آتی گئیں تو میں نے سوچا کہ نہیں, اٹ ڈیزروز اے مینشن. تو پھر میں آئی ڈیڈیکیٹڈ 1 چیپٹر ٹو ہسٹری. اور ان اے وے آئی واز لکی آلسو کہ میں اپنی سرچ کے دوران آئی کوڈ لے مائی ہینڈز آن دی آرکائیوز, جس میں کہ برٹش انڈیا کی ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس, کچھ کلاسیفائڈ بھی جو کہ ظاہر اوپنلی مینشن نہیں کیے جا سکتے, تو مجھے وہ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس مل گئے. اور ان سے پتہ چلا کہ فائلوں کے اندر, کیونکہ فائلیں اور منٹس تو جھوٹ نہیں بولتے, تو وہاں سے پھر مجھے پتہ چلا کہ ہسٹری اصل میں وہ نہیں ہے جو کہ ہمیں بتائی گئی ہے یا کتابوں میں چھپی ہے. تو وہ میں نے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی. اور میں نے بک سے پہلے, جب میں نے پہلے ایک آرٹیکل لکھا فرنٹیئر پوسٹ میں, تو ویکیپیڈیا نے اس کو اٹھا لیا, اور ویکیپیڈیا نے یہ مینشن کیا کہ یہ ایک نیا خیال, ایک نئی جہت اس ٹاپک کے اندر آ گئی ہے جو کہ پہلے ہمیں نہیں پتہ تھی. تو وہ ایک کوشش ہے اس میں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے گوادر کی. ڈیفینیٹلی سر. تو سر اس میں تو کافی ٹائم لگا ہوگا, کتنا آپ کا ڈیوریشن تھا؟ لائک یو جسٹ اسٹارٹیڈ ود دا بک اینڈ یو اینڈیڈ اٹ اینڈ یو پبلشڈ اٹ, بیکاز ماشاء اللہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اتنے بڑے لیول پہ اس کی ریسرچ کی, تو ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھنا ہو تو اس کے لیے مجھے پتہ ہے کہ کتنا ہم لوگوں کو لٹریچر ریویو اینڈ ایوری تھنگ وی ہیو ٹو گو تھرو آل دیٹ. تو آپ نے کتنا سر اس پہ ٹائم اسپینڈ کیا؟ جی, اس میں اوور آل وہ فیزز آتے رہتے ہیں, کیونکہ آپ بالکل کنٹینیوٹی نہیں کرتے, بیچ میں کہیں مصروف ہو جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں یہ وہ. لیکن اوور آل اس میں کوئی 2.5 سال مجھے لگے یہ تحقیق کرنے میں اور پھر لکھنے میں. تو لیکن آئی تھنک دیٹ ٹائم واز ورتھ اٹ. اور وہ اب جب میں وہ کتاب دیکھتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے, لوگ تعریف کرتے ہیں, پذیرائی ملتی ہے. اور اس خوشی سے زیادہ خوشی اس چیز کی ہے کہ لوگوں تک ایک صحیح نالج پہنچا پایا ہوں میں. ایگزیکٹلی. ابھی ظاہر ہے اس میں کام کرنے کی بہت گنجائش ہے. بالکل. اب تو سی پیک آ گیا, اب چیزیں آگے زیادہ ہیں, لیکن کچھ بنیادی چیزیں جو ہمارے ہاں کچھ متس تھیں, لوگوں کو سمجھ نہیں تھی, گوادر کے بارے میں بڑی اپریہنشنس تھیں, ابھی تک کچھ لوگ کویسچن کرتے ہیں گوادر پہ. تو وہ ایک میں نے بتانے کی کوشش کی کہ گوادر تو صدیوں سے ایک بہت ہی اہم بندرگاہ اس علاقے کی رہی ہے, اور اس کا جو ایکسیس ہے سینٹرل ایشیا کو, چائنا کو, باقی جگہوں پہ, اس کی امپورٹنس ہمیشہ سے رہی ہے. ایسا نہیں کہ ابھی کوئی ہم نے 15-20 سال پہلے کوئی چینیوں کے کہنے پہ ہمیں اچانک پتہ چلا ہو کہ گوادر اہم ہے. یہ ہمیں ہمیشہ سے پتہ تھا. پاکستان بنتے ہی آپ دیکھیے کہ ودن 3 months جو ہے ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ گوادر لینے کے لیے لڑ رہی تھی برطانیہ کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گوادر کی اہمیت کا احساس ہمیشہ سے تھا. اور پھر میری ٹائم سیکٹر اوور آل, بات صرف گوادر کی نہیں ہے, پاکستان میں تھوڑی سی کمی ہے اس کو سمجھنے میں کہ سمندر کی کیا حیثیت ہے ہماری زندگی میں, سمندر کی کیا اہمیت ہے ہمارے لیے. تو وہ بڑا امپورٹنٹ تھا, کیونکہ اس میں پاکستان میں بالکل کام نہیں ہوتا. تو اس ایریا کو ہائی لائٹ کرنا کہ وہ ہے کیا, میری ٹائم پاور کیا ہے, کیا امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں میری ٹائم پاور کے. ایگزیکٹلی. ہمارا نیکسٹ کویشچن سے اسی بارے میں ہے کہ آپ نے اسپیشلی یہ کانسیپٹ ڈسکس کیے, میری ٹائم پاور, نیشنل پاور اینڈ جیو پالیٹکس ان فیکٹ. سو آئی واز جسٹ ونڈرنگ, آئی ول آسک یو دیٹ ہو از ایگزیکٹلی دا ٹارگیٹ آڈینس آف دس بک, بیکاز ڈفرنٹ کانسیپٹس ہیو بین ڈسکسڈ. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے اس بارے میں؟ Anybody who wants to read, anybody who wants to seek knowledge. بنیادی طور پہ اس کو میں نے محدود نہیں کیا. اس میں اگر if you are interested in history, تو آپ کے لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک
اچھی ہسٹری موجود ہے اس میں، ایک سچی اور صحیح ہسٹری موجود ہے، تو ہسٹورینز کے لیے بھی ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس کے لیے یقیناً ہے، کیونکہ اس میں آپ کے ایک ریجنل بیلنس کی بات ہو رہی ہے، ٹرانزیشن آف پاور کی بات ہو رہی ہے، پھر آپ کا جو اسٹریٹجک اسٹڈیز کا یا پیس اینڈ کانفلکٹ کا طالب علم ہے اس کے لیے ہے، اور ایک جنرل ریڈر جو جاننا چاہتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے ملک میں، کیا ہے ایک امپورٹنٹ مائل سٹون ہے سی پیک، اس کی کیا اہمیت ہے، تو یہ ایک پروفیشنل سے لے کے ایک عام ریڈر کے لیے میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ مواد موجود ہے، اور خاص طور پہ وہ ریسرچرز جو کہ ان موضوعات پہ آگے کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ ڈر کے نہیں کر پاتے کیونکہ بنیاد نہیں ہے، بہت کم کام ہوا ہے، تو اس لیے میں نے کچھ اس کام کو تھوڑا سا براڈر سکوپ میں رکھا تاکہ ہر ایک کو ایک بیس لائن مل جائے، اور وہ یہاں سے پھر انڈیویجول ایلیمنٹس آف میری ٹائم پاور کی طرف ریسرچ کر سکے. تو میرا خیال ہے جو بھی اس ایریا میں کام کرنا چاہتے ہیں گوادر پہ یا میری ٹائم پہ، ان کے لیے یہ ایک اچھی بیس لائن ہے جہاں سے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. سر ایک اور چیز جیسے کہ آپ نے پیچھے بھی ابھی مینشن کیا اباؤٹ میری ٹائم پاور، تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے مجھے ایک سوال جو اٹھتا ہے ذہن میں کہ آر وی ریئلی اے میری ٹائم نیشن؟ We definitely are, but we don't know yet that we are. That realization is not there. I think اور وہی ایک بنیادی کوشش میں نے بھی کی اور اس پہ کچھ لوگ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم فار گڈ ریزنس، نو بلیم ٹو اینی بڈی، ہمارے حالات ایسے رہے، ہماری ہسٹری پاکستان بننے سے پہلے کی بھی اور پھر امیڈیٹلی پاکستان بننے کے بعد جو ہمارے حالات تھے وہ ہم ایک کانٹیننٹل مائنڈ سیٹ میں چلے گئے کہ زمین سے ہی وہ جتنے ریڈز ہوئے ہندوستان پہ وہ سینٹرل ایشیا سے، پرشیا سے اوپر سے ہوتے رہے، تو وہ ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ کنٹمپرری ورلڈ میں آپ کی لیٹسٹ جتنی بھی بڑی پاورز رہی ہیں وہ میری ٹائم پاورز ہی رہی ہیں، چاہے آپ وہ پورچوگیز کو دیکھ لیں، فرینچ، ڈچ، انگلش، اب امریکنز، یہ سب کے سب سمندر پہ دسترس کی وجہ سے دنیا کی بڑی طاقتیں بنی. لینڈ پاورز اتنا ایکسپینڈ نہیں کر سکیں. پھر ابھی گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہماری آپ دیکھیے کہ 90% سے زیادہ جو آپ کی ٹریڈ ہے، تجارت ہے، دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن دا سی. ہم نے جو اس وقت یہ لباس پہنا ہو، یہ سب کچھ نہ کچھ، اگر وہ کپڑا نہیں تو اس کی مشینری وہاں سے آئی ہوگی، وہ ٹیکنالوجی وہاں سے آئی ہوگی، را مٹیریل آپ دیکھ لیجئے، انرجی آپ کی دیکھیے، آپ کا تیل سارا جو ہے وہ پرشین گلف سے آتا ہے. تو سمندر کی اہمیت کو ہم اس طرح سمجھ نہیں پائے، اور آگے تو آپ کی ڈپینڈنسی سمندر پہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تو اس لیے اپنی جو صلاحیت ہے سمندر کی، اس کو ہارنس کرنا، اس کو کنٹرول کرنا، اس کو ایکسپلائٹ کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور ظاہر ہے پہلے سمجھیں گے تو کام کریں گے. تو سوال بنیادی طور پہ یس وی آر اے میری ٹائم پاور، بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. وی نیڈ ٹو ریئلائز دیٹ. سر اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں سی پیک کی وجہ سے کیا ہمیں یہ سمندر کی اہمیت سمجھنے میں کچھ مزید مدد ملے گی کہ نہیں؟ بہت زیادہ. میرا خیال ہے کہ سی پیک نے اویئرنیس میں کافی کردار ادا کیا ہے. لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ اب تو مجبوری ہے، وہ آپ کی ٹریڈ بھی بڑھے گی، آپ کے دوسرے ملکوں کے ساتھ انٹریکشن بھی زیادہ ہوگا، تو اس کے لیے آپ کو اپنے میری ٹائم ایلیمنٹس پہ توجہ دینی پڑے گی. اب سی پیک کے ساتھ ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ آپ کا کانٹیننٹل شیلف بھی بڑا پچھلے دنوں آپ کا میری ٹائم زون جو ہے وہ 240,000 اسکوائر کلومیٹر سے بڑھ کے 290,000 اسکوائر کلومیٹرز پہ چلا گیا، کیونکہ آپ کو کانٹیننٹل شیلف بھی آپ کے پاس آ گئی. تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ یہ اویئرنیس آئی ہے اور لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ اب ہماری ڈپینڈنس زمین سے زیادہ سمندر پہ ہے.
اور اسٹیک ہولڈرز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. زمین کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو 4 ملک جن کے ساتھ آپ کی بارڈر لگتے ہیں آپ ان سے آپ کا تعلق ہے, لیکن سمندر کی وجہ سے اب سبھی دنیا آپ کی نیبر بن گئی ہے کیونکہ سب سے آپ کی کنیکٹیوٹی ہے. تو یو آر رائٹ, اس میں اویئرنیس بہت بڑی ہے اور آج کل جو ہے اس پہ کافی بات بھی ہو رہی ہے. تو آئی تھنک آئی ایم ویری پازیٹیو کہ لوگوں کو آہستہ ہی صحیح لیکن سمجھ آ رہی ہے سمندر کی اہمیت کی. صحیح. تو سر یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جتنا اپوز کیا جا رہا ہے اسپیشلی انڈیا کی طرف سے سی پیک کو, تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟ جی ظاہر ہے جب ٹرانزیشن آف پاور ہو رہی ہے تو جن کے پاس پاور ہے انہیں تو سب سے پہلے ظاہر ہے تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ صرف ریٹورک نہیں ہے, میری بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ جو اس وقت ٹرانزیشن آف پاور ہو رہی ہے بنیادی طور پہ امریکہ اور چین کے درمیان, اس میں سی پیک کا بڑا کلیدی رول ہے یہ ڈٹرمن کرنے میں کہ کب یونائٹڈ اسٹیٹس نمبر 1 سے نمبر 2 ہو جائے گا اور چائنا نمبر 1 ہو جائے گا, کیونکہ یہ ایکسیس اگر چائنا کو نہیں ملتی تو اس کا یہ ڈریم جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا. تو اس لیے ویسٹ کو یہ ظاہر ہے خطرہ ہے, ویسٹ سی پیک کے اس لیے خلاف ہے کیونکہ ویسٹ از لوزنگ دیٹ نمبر 1 اسپاٹ, جو وہ ان کی ہیجمنی تھی وہ ختم ہو رہی ہے اور وہ چین یا ایشیا رائز کر رہا ہے. انڈیا ظاہر ہے انڈیا کا مسئلہ جو ہے وہ چین کے ساتھ بھی ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی ہے. سر ہم اسی ٹاپک پہ ابھی واپس آئیں گے اسی کویسچن پہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویورز وی ول گو آن اے شارٹ بریک, اسٹے ود اس. ویورز ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سر بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انڈیا کے کردار کی سی پیک میں, تو کائنڈلی اس کو آپ ایکسپلین کیجیے گا. جی دیکھیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب انڈیا کا پاکستان کے ساتھ بھی ظاہر ہے کہ ایک کمپٹیشن ہے اور چین کے ساتھ بھی ایک کمپٹیشن ہے, کیونکہ اب دونوں رائزنگ پاورز ہیں. ہمیں پسند ہو یا نہ ہو انڈیا بھی ایک رائزنگ پاور ہے اور رائزنگ پاورز کو سپیس چاہیے, ان کو اپنا ارد گرد سیکیور چاہیے. جب 2 رائز کر رہی ہیں پاورز تو ان میں آپس میں ایک کمپٹیشن اور رائیولری جو ہے وہ نیچرل ہے. تو انڈیا کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ چین اور زیادہ اسٹرانگ ہو, کیونکہ آلریڈی انڈیا کے مقابلے میں چین بہت زیادہ طاقتور ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر پاکستان بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو پھر انڈیا کے لیے وہ اسپیس لمٹ ہو جائے گی. انڈیا کی جو ایسپریشنز ہیں ٹو بیکم اے ریجنل پاور وہ جو ہیں وہ افیکٹ ہوں گی. تو اس لیے ظاہر ہے کہ انڈیا کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ اس کے, اور اس میں جو ہے وہ ان کے کنورجنگ انٹرسٹ ہو گئے ہیں انڈیا کے اور ویسٹ کے. اس لیے آپ دیکھیے کہ لیٹلی جو ہے وہ امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ انڈیا زیادہ کلوز ہو گیا بنسبت رشیا کے, اور رشیا جو ہے اب وہ پاکستان کی طرف انکلائن ہو رہا ہے کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ فیوچر جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت درخشاں ہے. پاکستان از گوئنگ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ ایکٹر ان دس ریجن ان دا فیوچر. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ جو آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ کیوں ریزسٹنس کیوں ہے, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ایک طبقہ انڈیا میں بھی ایسا اٹھ رہا ہے اور وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ان کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ اگر ہم سی پیک کا حصہ نہیں بنتے تو نقصان ہمارا اپنا ہی ہوگا. تو اس لیے یہ ایک ڈیبیٹ بھی انڈیا میں چل رہی ہے, لیکن کچھ عرصہ ابھی یہ رہے گا یہ ریزسٹنس جو ہے سی پیک کو ویسٹ کی طرف سے بھی اور انڈیا کی طرف سے بھی ٹو گین میکسیمم اسپیس, اس سے وہ کیا حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ میڈیم ٹو لانگ رن میں یہ ہمیں فائدہ ہوگا اس کا.
سر بیک ٹو یور بک، آپ نے جیسے ابھی میری ٹائم پاور کی بات کی تو اس میں ایک کوشچن جو میرے ذہن میں آیا کہ سر وڈ یو لائک ٹو الیبریٹ دیٹ لائک ایلیمنٹس آف میری ٹائم پاور، ان کے بارے میں بات کرنا پسند کریں گے سر؟ جی دیکھیے، میری ٹائم پاور ایک تو اس کے اندر بھی تھوڑی سی کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے، ہم لوگوں کو ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم میری ٹائم پاور کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے خیال میں صرف سی پاور آتی ہے کہ ایز اے لے مین ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے، بالکل بحری جہازوں کے اوپر جنگ ہو رہی ہے اور وہ سب ہو رہی ہے، لیکن میری ٹائم ایک بڑی کمپریہنسو اور کمپوزٹ ٹرمز ہے۔ اس کے اندر صرف وہ فوج کا ایلیمنٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وہ تمام عناصر، وہ ایلیمنٹس جو کسی نہ کسی حوالے سے جو سمندر سے استفادہ کرتے ہیں وہ ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ جو بڑے 4 ایلیمنٹس آف میری ٹائم پاور کو دیکھیے تو اس میں سب سے پہلے تو آ جاتا ہے پورٹس اینڈ ہاربرس، جو بندرگاہیں ہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ بندرگاہ ہے تو کوئی دوسری میری ٹائم ایکٹیویٹی ہوگی، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے شپنگ، اور شپنگ کا مطلب جو ہے جس پہ آپ کی ٹریڈ ہوتی ہے، بنیادی طور پہ مرچنٹ شپنگ، کیونکہ آپ اس سے کرتے ہیں۔ پھر تیسرا بڑا ایلیمنٹ جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں اوشن اکنامک ریسورسز، جس میں آپ توانائی بھی ہے، آپ سمندر سے انرجی بھی حاصل کرتے ہیں، جس میں فوڈ بھی ہے، آپ سمندر سے فش حاصل، سب سے زیادہ آپ دیکھیے کہ رچ فوڈ جو ہے وہ سمندر میں ہی پایا جاتا ہے، اور ابھی تک آپ ایکسپلائٹ نہیں کر سکے۔ منرلز ہیں سمندر کے اندر، تو سمندر کے اندر تو ابھی ایک بڑا ذخیرہ ہے جو کہ ہم ایکسپلور کر ہی نہیں سکے، ابھی وہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں سکے، تو اس کی ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ بھی ایک ایلیمنٹ آف میری ٹائم پاور میں آتا ہے۔ اور پھر آف کورس جو چوتھا ایلیمنٹ ہے وہ ہے ایک کامبیٹنٹ فورس۔ اگر آپ کا اتنا اہم ہے آپ کے لیے کہ آپ نے ٹریولنگ وہاں پہ کرنی ہے، آپ نے ٹریڈ وہاں پہ کرنی ہے، آپ کے ریسورسز وہاں سے لینے ہیں، تو پھر ان کی پروٹیکشن کے لیے آپ کو ایک فوج بھی چاہیے، میری ٹائم فوج چاہیے، آپ کو نیوی چاہیے، آپ کو میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی یا کسٹمز اس طرح کی چاہیے۔ تو بنیادی طور پہ یہ 4 ایلیمنٹس ہیں جو کہ آپ کے ایلیمنٹس آف میری ٹائم پاور میں آتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر آپ انٹینجیبلز میں آ جاتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ایک سی فیئرنگ ایٹیٹیوڈ بھی ہونا چاہیے، لوگوں کو سمجھ بھی ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے بالکل کہ سمندر کیا ہے اور سمندر کے کیا فوائد ہیں۔ تو وہ ایک بہت ضروری ایلیمنٹ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو سمندر کا۔ پھر لوگوں کو وہ میری ٹائم ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کو تعلیم بھی تو دیجئے کہ سمندر کے فوائد کیا ہیں اور ان سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے اندر ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، ظاہر ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کے بغیر ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے۔ بنیادی طور پہ انسان جو ہے وہ زمین کا جانور ہے، زمین پہ رہنے کے لیے پیدا ہوا ہے، تو سمندر میں جانے کے لیے اس کو کچھ ایکسٹرا ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، کچھ ایکسٹرا ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑتا ہے، تو وہ بھی آپ نے اس کو سکھانی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں مل کے میری ٹائم پاور بنتی ہے کسی بھی اس کے لیے۔ اور وہی جو کتاب میں بھی میں نے ایک چیپٹر بنیادی طور پہ صرف اس کے لیے مخصوص کیا کہ پاکستان کا میری ٹائم سیکٹر پورا کہاں ہے، شپنگ میں ہم کہاں ہیں، 1947 میں کہاں تھے، اب ہم کہاں پہ ہیں، رائز اور فال کیوں ہوا بنیادی طور پہ، نیوی ہماری کہاں پہ ہے، جو باقی ریسورسز ہیں سمندر سے ان میں ہم کیا کر رہے ہیں، جو بہت کم کر رہے ہیں۔ ہم فشنگ بھی کرتے ہیں تو بہت کم، پرانی ہمارے پاس کشتیاں ہیں، نئی ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے ہم سمندر میں زیادہ دور تک نہیں جا سکتے۔ ہمارا ایریا تو ظاہر ہے کہ میری ٹائم زون بہت بڑا ہے،
لیکن ہم اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ باہر سے دوسرے ملکوں کے ٹرالرز آ کے ہمارے ملک میں فشنگ کر کے چلے جاتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پاتے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے تمام ایلیمنٹس، گیس، معدنیات، منرلز، آئل، آپ ابھی تو کچھ بھی نہیں لے رہے سمندر سے. دنیا تو ڈپینڈ کر رہی ہے سمندر کے اوپر، لیکن ہم ابھی تک وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو یہ تمام ایلیمنٹس کو ساتھ لے کے چلیں گے تو فائدہ ہوگا. اور ظاہر ہے جب ہم پورٹس اینڈ ہاربرس کی باتیں کرتے ہیں، بندرگاہ کی بات کرتے ہیں، تو ہم لوگ شروع سے لے کے آج تک 70 سال ہم ڈپینڈنٹ رہے ایک کراچی کی بندرگاہ پہ، یا اسی کے ساتھ ایک سبسڈری پورٹ قاسم بن گئی. تو اب یہ ایک ہمیں اپرچونٹی ملی ہے کہ ہم اپنی باقی ویسٹرن کوسٹ کی طرف بھی آئے ہیں. ایک نئی پورٹ گوادر جو کہ تھی کبھی ان یوز نہیں تھی، اس کو ہم دوبارہ سے الائیو کر رہے ہیں. پھر ایک اور مارا میں نیول بیس بنی ہے. تو ہم اب اپنی کوسٹ لائن کا، اپنے سمندر کے پاس ہونے کا فائدہ اٹھانا شروع کیا ہے ابھی ہم نے. تو میرا خیال ہے کہ یہ صحیح سمت ہے. صحیح. تو سر اس کے انفیکٹ فیوچر پراسپیکٹ کی طرف بھی، جیسے کہ آپ نے انفیکٹ مینشن بھی کیا اپنے پچھلے اس کوشچن میں، لیکن اسٹل سر اس کے بارے میں میں تھوڑا سا اور پوچھنا چاہوں گی کہ اگین بینگ اے لے مین، آئی مین ایک عام انسان کو کیسے پتہ چلے گا اس کی امپورٹنس کا، اور ہم کس طرح انکلکیٹ کر سکتے ہیں ایون اسٹوڈنٹس میں کہ دے شوڈ گو فار دس سبجیکٹ، اور اباؤٹ دس ہول تھنگ دے مسٹ ہیو این آئیڈیا اباؤٹ دا ہول سینیریو. کیونکہ یہی ہمارا آئی تھنک اگر ہم فیوچر کی بات کریں اسی کے ہم ڈپینڈ کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا بھی اور سب کی نظر، ساری دنیا کی نظر انفیکٹ سی پیک پہ. تو سر ہم کس طرح اس کو ایک سیدھے ڈائریکشن میں لے جا سکتے ہیں؟ اچھا، ایک تو دو پہلو ہو گئے. ایک تو جو آپ نے بات کی اسٹوڈنٹس کی اور اویئرنیس کی، تو بنیادی طور پہ بحریہ یونیورسٹی ابھی اس پہ کام کر رہی ہے، اور ہم میری ٹائم اسٹڈیز باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ شروع کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر ایک تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑا اچھا سٹارٹ ہوگا، کیونکہ میری ٹائم اسٹڈیز صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں بہت کم پڑھائی جاتی ہے. بہت کم ممالک اور بہت کم ڈیڈیکیٹڈ یونیورسٹیز ہیں. تو ابھی اس پہ ہم لوگ کافی کام کر رہے ہیں. اس پہ کچھ ڈسکشن وغیرہ کا میں بھی حصہ ہوں. تو ہم اب نئے پروگرامز متعارف کرا رہے ہیں. ابھی ہم کراچی سے شروع کر رہے ہیں، اور پھر ہمارا خیال یہ ہے کہ گوادر میں بھی جو ہے میری ٹائم اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہوں، یا ایک پوری یونیورسٹی میری ٹائم یونیورسٹی جو ہے وہاں پہ ہو. تو باقی بھی ظاہر ہے کہ یونیورسٹیز یہ سوچیں گی اور اس پہ کریں گی تاکہ یہ تعلیم بچوں تک پہنچائی جائے. ہم نے اپنے طور پہ، میں نے کافی تھنک ٹینکس کے اندر جب لوگوں کو، اب تو خیر ہر بندہ گوادر پہ ایکسپرٹ ہے، جب گوادر پہ بات کرنے والا کوئی نہیں تھا تو اس وقت میں نے گوادر پہ بولنا شروع کیا کانفرنسز وغیرہ میں، اور تمام تھنک ٹینکس کے اندر جا کے یونیورسٹیز میں نے لیکچر دیے اور گوادر کی اصل اہمیت اور جو اس کی ہسٹری ہے وہ لوگوں کو بتائی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہے. تو اس پہ کام ہم کافی کر رہے ہیں. باقی رہ گیا جہاں تک سی پیک، تو سی پیک میں تو چونکہ اسٹیک ہولڈرز اب بڑھ گئے، چائنا بھی کام کر رہا ہے، چائنا کا اپنا انٹرسٹ ہے، پاکستان کا اپنا انٹرسٹ ہے، اب باقی ملک بھی جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. تو سی پیک کی پروموشن اب میرا خیال ہے کہ کافی بہتر ہو رہی ہے. شروع میں چند وجوہات کی بنا پہ اتنا اوپنلی اس کے اوپر بات چیت نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئیں، کچھ افواہوں کو بھی راستہ ملا. لیکن اب گورنمنٹ، پاکستان کی گورنمنٹ بھی، چائنا کی گورنمنٹ بھی جو ہے وہ سی پیک کے اوپر کافی بات چیت کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، سینگ از بلیونگ. اب سی پیک نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اب وہاں پہ پیچھے ایک کانوائے بھی جو ہے وہ کاشی گڑھ سے لے کے گوادر تک آیا اور پھر وہ آگے ہوا. وہاں پہ اگر آپ جائیں، کیونکہ میرا جانا رہتا ہے وہاں پہ،
تو وہاں پہ آپ کو ٹرانسفارمیشن نظر آئے گی. جو یہاں بیٹھ کے وہ ہمارے بہت سے ایکسپرٹس نیگیٹو جو ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. وہاں پہ ایکچولی جو جا رہا ہے, میں 30 سال سے گوادر کو دیکھ رہا ہوں, تو مجھے نظر آتا ہے کہ اس وقت وہ ایک جو شینٹی سا فشنگ ٹاؤن تھا جہاں پہ کوئی ڈھنگ کا ایک گھر نہیں تھا, اب وہاں جائیں تو وہاں پہ آپ کو اچھے شہر کی فیسلٹیز نظر آتی ہیں, اچھی ہاؤسنگ سکیمز بن رہی ہیں اور ترقی نظر آ رہی ہے. تو جب نظر آتی ہے چیز تو پھر اس کی پروموشن آسان ہو جاتی ہے. ابھی پچھلے ہفتے ہی وہاں پہ ایک بہت بڑا ایکسپو ہوا ہے, فرسٹ ٹائم وہاں پہ, اور اس کا بڑا اچھا فیڈ بیک ملا. میں تو نہیں جا سکا, لیکن وہاں پہ اب چونکہ لوگ گوادر کے حوالے سے کافی لوگوں سے میرا انٹریکشن رہتا ہے, تو بہت اچھا فیڈ بیک وہاں پہ ملا ہے. لوگ وہاں سے فون کر کر کے پوچھ رہے تھے, یار یہ بات پتہ چلی ہے, کہ بتاؤ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب وہ ایک مومنٹم بن گیا ہے سی پیک کا, تو وہ اب اپنے مومنٹم پہ ہی. اور میں ایک بنیادی بات کرتا ہوں اکثر, جب خاص طور پہ شروع میں جب میں گوادر کے بارے میں بات کرتا تھا, تو دیکھیے ایک ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو سڑکوں پہ بھی بڑا اعتراض ہے کہ جی سڑکیں بنا دیتے ہیں, درست, اسکول کالج اسپتال نہیں بناتے. سڑک ایک ایسی چیز ہے میری نظر میں جو کہ کیٹلسٹ ہے اکنامک ایکٹیویٹی کا. آپ کسی بھی دو پاپولیشنز کے درمیان کنیکٹ نہیں کرا سکتے, صرف ایک سڑک بنا کے چھوڑ دیجئے, کچھ نہ کیجئے اس پہ, آپ دیکھیے کہ وہ خود بخود ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرے گی. لوگ آئیں جائیں گے, پھر وہاں پہ پیٹرول پمپ کھلے گا, وہاں پہ سائیکل موٹر سائیکل پنکچر والا بیٹھے گا, اس کے ساتھ وہ پھر کھانے پینے کے لوازمات بھی آ جائیں گے, پھر ہوٹل, پھر رہنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں گے, انڈسٹری آ جائے گی اس کے اوپر, تو خواہ مخواہ ایک ایکٹیویٹی ہو جائے گی. اور اگر اس ایکٹیویٹی کو دو ملک پروموٹ بھی کر رہے ہوں, اکنامک زونز بھی بن رہے ہوں, تو پھر آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ اس کا ملٹیپلیکیشن فیکٹر کیا ہوگا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ ایکٹیویٹی تو اب شروع ہو گئی ہے. تو اب ہمیں یہ تو سوال پوچھنا ہی نہیں چاہیے کہ سی پیک کا مستقبل کیا ہوگا, وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا, گوادر کیا ہوگا, کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ تو ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ. ہمیں جو ہے انشاءاللہ, میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی بحث اور انرجیز اس سوال پہ لگانی چاہیے کہ ہم کتنا فائدہ اٹھائیں گے اس سے, میکسیمم فائدہ ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں. یہ سوال اب ختم ہو گیا کہ سی پیک بنے گا یا نہیں بنے گا, گوادر بنے گا یا نہیں بنے گا, وہ تو اب شروع ہو گیا اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو اس پہ کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم میکسیمم فائدہ اٹھائیں. کس طرح اس کو پازیٹیولی ہماری پالیسیز ہیں, اس وقت جو ہم ایگریمنٹس کر رہے ہیں ملکوں کے ساتھ, انہیں ہم سمجھداری کے ساتھ کریں تاکہ میکسیمم بینیفٹس ہو. سر انفیکٹ آپ نے بھی اس بات کی کہ وہاں پہ بہت کچھ ہو رہا تھا اینڈ یو گاٹ ٹو نو تھرو کالز اینڈ ایوری تھنگ. تو سر وہ جب جیسے مجھے ذہن میں آتا ہے کہ اٹس سو فار آف, کہ کیا ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بھی یہاں سے اسٹوڈنٹس کو لے جایا جائے وہاں پہ, اسپیشل ٹرپ جایا جائے جہاں پہ ان کو وہی چیز کہ اب کویسچن یہ نہیں ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے یا کیوں ہو رہا ہے, انفیکٹ کہ کس طرح سے وہ جا کے اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں یا اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو یہ چیز اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ پریکٹیکلی دکھائی جائے. بریلینٹ آئیڈیا, زبردست. ایک تو یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا, سو فار, جی سر, اس سے مجھے بڑی تکلیف ہے اور یہ بدقسمتی سے صحیح ہے, ایسا ہی ہے. سم ہاؤ وہ گوادر جو ہے وہ کوئی نیو یارک کیلیفورنیا سے بھی زیادہ دور ہے کیونکہ مینز آف کمیونیکیشن نہیں ہے. اور دیکھیے سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اب تو کئی سالوں سے چل رہا ہے نا, گوادر تو 90 کا پروجیکٹ ہے, 1991 میں شروع ہوا, 2007 میں تو آپریشنل ہو گئی تھی گوادر پورٹ. ابھی تک آپ کا وہاں پہ کوئی ٹی وی چینل نہیں ہے, آپ کا مین سٹریم اخبار
وہاں پہ کوئی نہیں. ان کے لوکل ایک دو نیوز پیپر ہیں جو کہ نیشنلی نہیں پڑھ جاتے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. اور آپ کے بنیادی طور پہ میجورٹی ایکسپرٹ جو ہیں جو یہاں بیٹھ کے بڑے بڑے اسٹوڈیوز میں بات کرتے ہیں گوادر کے بارے میں, انہوں نے خود بھی گوادر کو دیکھا نہیں ہے, گوادر کی سمجھ نہیں ہے. تو یہ ایکسس بڑی ضروری ہے, کیونکہ جب تک آپ چیز کو خود دیکھتے نہیں ہیں, وہاں جا کے کچھ وقت نہیں گزارتے, آپ کے اندر وہ کنوکشن نہیں آتی, چاہے آپ اس کے فار بول رہے ہوں چاہے اگینسٹ بول رہے ہیں. تو دیکھ کے تو یہ تو بہت ضروری ہے. اب ظاہر ہے وہاں آنے جانے کے لیے اسٹوڈنٹس کو لے کے جانا, یونیورسٹیز کو لے کے جانا, وہ اب ریسورسز کے اوپر ہے کہ آپ وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے ہمیں سلیکٹڈ. اب تو گورنمنٹ کی طرف سے اور پاکستان نیوی کی طرف سے کم از کم یہ انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ سیمینارز وغیرہ ہو رہے ہیں, کانفرنسز ہو رہے ہیں, جیسا کہ یہ ایکسپو کی گئی. تو بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ جا سکیں اور اس کو دیکھ کے خود فیصلہ کریں کہ واقعی ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, فائدے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, لوکلز کو بھی فائدے پہنچ رہے ہیں. یہاں بیٹھ کے کہہ دینا کہ جی وہ لوکلز تو بڑے ناراض ہیں, اس سے وہ نہیں چاہتے, جبکہ آپ کو اصل حقیقت کا آن گراؤنڈ پتہ ہی نہیں ہے کہ لوکلز تو خوش ہیں کہ تو ترقی ہو رہی ہے. اور میں ابھی باتوں میں آ گیا تو میں ذکر کرتا چلوں کہ ہم لوگوں کے ذہن میں ایک وہ تصور ہے جو کہ کچھ خاص طبقے نے بنایا ہے کہ شاید وہاں پہ وہ قبائلی اور بڑے کنزرویٹو قسم کے exactly the very next question I was going to ask you about the security concerns, you know. جی ریجڈ قسم کے لوگ ہوں گے. تو میں وہ اس پہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سرپرائزنگلی وہاں کا جو لوکل ہے وہ بڑے روشن خیال لوگ ہیں, اور وہ بلوچ نہیں ہیں ان دیٹ سینس جو ہم قبائلی بلوچ کچھ جو ہیں جو نیشنلسٹ ٹینڈنسیز رکھتے ہیں. جو مکران کی بیلٹ ہے پوری گوادر کی, وہ تو اپنے آپ کو بلوچی کہلانا بھی پسند نہیں کرتے, وہ اپنے آپ کو کلمتی یا گوادری کہلانا پسند کرتے ہیں. اور وہ ڈفرینٹ بلڈ ہے, وہ آپ کا عرب افریقن مکس ہے. جو ہمارے ٹریڈیشنل بلوچ ہیں جو آپ کے ایران یا عراق کے علاقوں سے آ کے وہاں پہ آباد ہوئے, وہ ایک ڈفرینٹ بریڈ ہے. اور یہ لوگ بڑے ملنسار, لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنے والے اور بڑے روشن خیال لوگ ہیں. ان کی بچیاں جو ہیں وہ باہر جا کے دور جا کے پڑھتی ہیں, ملازمت کرتی ہیں. میں وہاں پہ پاکستان نیوی کا ایک سیٹ اپ ہے, وہاں ایف ایم ریڈیو کا ایک چینل ہے, اور وہ تقریباً پہاڑی کے اوپر کوئی 7-8 کلومیٹر دور شہر سے وہاں پہ, اور کافی وہ ریموٹ سا ایریا ہے کیونکہ راستے میں ظاہر ہے ابھی وہ آبادی وہاں پہ نہیں ہے. تو رات کے وقت میں ایک دن کافی لیٹ کوئی 9-10 بجے میں سن رہا تھا, تو مجھے فیمیل آواز آ رہی تھی. تو میں نے کہا یار یہ ادھر کون, تو پتہ چلا کہ وہ شہر سے وہ بچی آئی ہوئی ہے اور وہ یہاں پہ پروگرام کر رہی ہے. تو وہ ان کے بارے میں ہمارے تصورات صحیح نہیں ہیں, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سر ہم واپس اسی ٹاپک پہ آئیں گے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں, پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک. سر جیسے ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے سی پیک اور گوادر کے حوالے سے اور آپ کی بک کے حوالے سے, انفیکٹ تو اسی کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی آپ کی بک کی لانچ کے بارے میں, انفیکٹ کہ کب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کی بک کی لانچ اور کہاں ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ میں بھی بڑی بےتابی سے انتظار کر رہا ہوں. وہ کافی لیٹ ہو گئی کیونکہ بیسیکلی بکس پبلش ہوئی میری چائنا میں, چائنا سے یہاں آتے آتے بڑا انتظار کرنا پڑا.
لیکن آئی ایم لکی کہ وہ چونکہ میرا انٹریکشن بہت سے تھنک ٹینکس کے ساتھ ہے اور بہت سے لوگ جانتے ہیں کام کو، تو مجھے کچھ 4-5 جگہ سے آفرز تھیں کہ جی ہم لانچ کرنا چاہتے ہیں، ہم لانچ کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی بہت جلدی ودن دس منتھ ہم کر رہے ہیں. ابھی غالباً انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز سے جو ہے وہ لانچنگ ہوگی اس کی. تو ودن اے نیکسٹ کپل آف ویکس میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ ڈیٹس، چونکہ ظاہر ہے وہ انسٹیٹیوٹ اپنے مصروفیات میں سے نکال کے بتائیں گے، تو وہ فائنل وہی کریں گے. اور ساتھ انہوں نے یہ آفر بھی کی ہے کہ وہ پاکستان میں جو اس کا انگلش ورژن ہے وہ چھاپنا چاہتے ہیں. That's great. تو انشاءاللہ ایک دفعہ آ جائے. میں بھی اس سوال سے بڑا تنگ آ گیا، ہر بندہ مجھ سے پوچھتا ہے بک کہاں ہے، بک کہاں ملے گی، کیسے ملے گی. اب جب تک لانچنگ نہیں ہوتی تو وہ اس کو، تو انشاءاللہ دعا کریں کہ وہ جلدی انشاءاللہ. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ان فیکٹ بہت سی چیزیں تھیں جو میں آپ سے اور بھی مزید پوچھنا چاہ رہی تھی، بٹ آئی ہوپ ٹو کیچ یو بیک ان یور بک لانچ. تھینک یو فیفا، اٹ واز اے پلیئر. Thank you, sir. Thank you, viewers, for staying with us. Hope to see you next week. Thank you. Take care.